سورۃ الفاتحہ کی ترجمانی کے حوالے سے ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز تو اس آیت کے بارے میں یا ان آیات کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ نہ چلا تو ہمیں ان کے راستے پر اے اللہ جو غضب کی زد میں آئے یا جو گمراہ ہو گئے، جس طرح کہ عام ہمارا ترجمہ ہے۔ عام ترجمے کی روح سے صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر الضالین تک تین جماعتیں مانی گئی ہیں: منول جماعت، مغضوب جماعت اور ضال جماعت۔ نعمتیں پانے والی جماعت، نعمتوں سے محروم ہونے والی جماعت، اور بے راہ اور بدراہ ہونے والی جماعت۔ یہ تین جماعتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی جماعت کا تعارف ہے، پہچان ہے، مثبت اور منفی۔ مثبت طور پر اہل ایمان کا تعارف ہے کہ وہ منعم علیہ ہوتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پے بپے نعمتیں نازل ہوتی ہیں، انفرادی، اجتماعی اور مادی اور معنوی، ہر حوالے سے وہ علمی اور عملی نعمتیں ان کو عطا ہوتی ہیں، منعم علیہ ہوتے ہیں، مقام بلند پہ فائز ہوتے ہیں، اقوام عالم کی قیادت اور رہنمائی اور سعادت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ وہ محکوم، محتاج اور در در کے ٹھوکریں کھانے والے افراد نہیں ہوتے۔ یہ جس گروہ کا دعویٰ ہو کہ وہ منعم علیہ ہے، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ منفی حوالے سے وہ غضب کی ذات میں نہیں آتے، اور چونکہ وہ غضب کی ذات میں نہیں آتے اس لیے منعم علیہ ہوتے ہیں۔ اور غضب کی ذات میں کون نہیں آتا؟ وہ نہیں آتا جو اللہ کے راستے کو چھوڑے نہیں، جو مسلسل و پاہم اللہ کے راستے پر چلتا رہے، وہی منعم علیہ ہوتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، وہی غضب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہاں پر تین جماعتیں نہیں ہیں، ایک جماعت ہے منعم علیہ، اور منعم علیہ کی پہچان دو چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ ان چیزوں سے بچتی ہے، محفوظ رہتی ہے جو کتاب اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں غضب والی ہے، اور وہ اس لیے بچتی ہے غضب سے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے راستے مسلسل پہم چل رہی ہوتی ہے۔ تو اے اللہ ہمیں چلاتا رہے اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر۔ تیرے انعام یافتہ بندے وہ ہوتے ہیں جو تیرے غضب یعنی ناراضگی میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے، اور وہ غضب کی زد میں اس لیے نہیں آتے کہ وہ تیرے راستے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر تین لفظ ہمارے سامنے آئے: نعمت، غضب اور ضلال۔ نعمت پر تو ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ نعمت نقطہ آغاز میں ہدایت ہے، اور نقطہ اختتام پر منزل تک پہنچنا ہے۔ منزل تک پہنچنے کا معنی یہ ہے کہ ہر خوف اور حزن سے آزاد ہونا، جس کے لیے تمکن شرط ہے، استخلاف شرط ہے، حکومت کا قائم ہو جانا، اس کا مستحکم ہو جانا، یہ نعمت ہے۔ پھر علم، پھر عمل، پھر مال، اولاد، قوت، طاقت، عزت، آبرو، یہ تمام چیزیں نعمت ہے، اور یہ فراوانی کے ساتھ اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہیں، حیات دنیا میں بھی اور حیات آخرہ میں بھی۔ عام طور پر ہمارا جو مذہبی ذہن ہے وہ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ یہ نعمتیں، کامیابیاں، سرفرازیاں آخرت میں حاصل ہوں گی۔ حیات دنیا میں تو وہ جو کہنے والا کہتا ہے خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کی محبوب امت اور محبوب کے محبوب کی امت کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتی، وہ ذلت و خواری میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ خوار و بدکار نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب تو اعلان ہوتے ہیں، برتر ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں، مقتدر ہوتے ہیں،
ان کے اوپر تو کوئی اپنی بالادستی نہیں کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا حیات دنیا میں. تو حیات دنیا میں بھی سرفرازیاں، خوشگواریاں، نعمتیں، بلندیاں، برتریاں حاصل ہونا یہ اہل ایمان کی پہچان ہے حیات دنیا میں بھی. اور یہی جو حیات دنیا کی برتری ہے یہ حیات آخرہ کی دلیل ہے. حیات دنیا کی سرفرازیاں کیا ہے؟ یہ دلیل ہے حیات آخرہ کی سرفرازیوں کے لیے. حیات آخرہ ایک دعویٰ ہے، اور حیات دنیا کی کامیابیاں جو احکام الہیہ پر چلنے سے حاصل ہوتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. ہر دعویٰ جو دلیل نہیں رکھتا وہ بیکار ہوتا ہے. تو حیات دنیا کی سرفرازیاں حیات آخرہ کے دعوے کے لیے دلیل ہیں، شہادت ہے. اور وہ جو سرفرازیاں ہیں، نعمتیں ہیں، جسم و جان کی، مال و منال کی، عزت و آبرو کی، وجاہت اور سیادت کی، یہ ضد ہیں غضب کی. غضب کیا ہوتا ہے؟ غضب اس بات کو کہتے ہیں عربوں کے ہاں کہ اگر ایک قافلہ جو ہے وہ اپنا صحیح راستہ چھوڑ بیٹھے، غلط راستہ پڑ گیا، غلط راستے پر پڑ گیا، غلط راستے میں آوارہ گردی کرتے کرتے جو کچھ زادیرہ تھا اس کے پاس وہ ختم کر بیٹھا، چارہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، حفاظتی ساز و سامان ختم ہو گیا، تو اب اگلا نتیجہ کیا ہے؟ ہلاکت، تباہی، بربادی. تو غضب کا نقطہ آغاز تو ہے ضلال، یعنی راستہ، صحیح راستہ، اس سے جدا ہو جانا، اسے چھوڑ بیٹھنا، اور آخر اختتام کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. ایک تو یہ معنی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، ایک اصول کے طور پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ایسے افعال استعمال ہوئے ہیں جو انسانی دنیا میں انسانوں کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ فعل اپنی حیات قضائی کے ساتھ جس طرح انسانی دنیا میں انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ فعل اپنی حیات قضائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اس کا آخری نتیجہ. مثلا جب ہم کسی سے راضی ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے کا یعنی جو حلیہ ہے، بشرا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تمتما اٹھتا ہے، اس کے اندر ایک سرخی آ جاتی ہے، اس کا ایک تغیر، تبدیل ہوتا ہے جو پہلے سے بالکل مختلف ہوتا ہے. اسی طرح ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہماری رگیں پھول جاتی ہیں، چہرے کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تناؤ آ جاتا ہے، اور دوسرا دیکھنے والا پہچان لیتا ہے کہ ہاں بھئی اس کے اوپر اب وہ حالت طاری ہو گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غضب یا فرح یا خوشی کے الفاظ جب آئیں گے تو یہ مراد نہیں ہوگا، بلکہ غضب سے مراد اس کی ناراضگی ہے، ناپسندیدگی ہے، اس کی نعمتوں سے محرومی ہے، اور رضا سے مراد اس کی نعمتوں سے مالا مال ہونا، اس کی نعمتوں سے سرفراز ہونا، اس کی نعمتوں کا عطا کیا جانا. تو یہ اصول ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ منعم علیہ راستے، منعم علیہ جماعت بن کر ہم رہیں تاکہ پے بپے تیری نعمتیں ہمیں عطا ہوتی رہیں، اور ہماری وہ کیفیت نہ ہو جائے کہ ہم یا اس قافلے کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو تیرا راستہ چھوڑ بیٹھے. اور جب تیرا راستہ چھوڑ بیٹھے اور مسلسل چھوڑے رکھے، اور مسلسل اس طرح چھوڑے رکھے کہ وہ کبھی بھی صحیح راستے پر واپس لوٹ نہ سکے، نتیجتاً ہلاک ہو جائے، ویران ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، تو اے اللہ ہمیں اس تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھنا. تو گویا کہ ہم منزل مراد تک پہنچے، کسی قیمت پر تیرا راستہ نہ چھوڑیں، اور راستہ تیرا چھوڑ کر آوارہ گردی میں مبتلا نہ ہو. یہ مومنوں کا گویا کیا ہے؟ شعار ہے، دعا ہے، اصول ہے، جس کا اپنے رب کے سامنے وہ اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ غضب اور زلال کی چند ایک شکلیں یا صورتیں یا اس کی جو حیات قضائی ہے اس سے ہم آگاہ ہو جائیں. مثلا غضب کیا ہے؟ قرآن حکیم نے سورہ الاعراف کی آیت 71 میں یہ ارشاد فرمایا کہ قد واقع علیکم من ربکم رجس وغضب،
کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے یعنی اس کے ٹھہرائے ہوئے قانون مکافات کی روح سے کیا ہو گیا ہے؟ غضب اور رجس مسلط ہو گئے، غضب اور رجس مسلط ہو گئے۔ غضب تو آپ نے دیکھا کہ آخری ہلاکت کو کہتے ہیں، اور رجس کہتے ہیں راجاسا، یعنی پانی جو ہے وہ چلتا ہوا رک جائے تو اس میں عفونت اور سرانڈ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی چلتا ہوا پانی آب حیات ہے، اس کی تلاش میں انسان مارا مارا پھرتا ہے، وہی چلتا ہوا پانی رک جائے یعنی جوہر کی شکل اختیار کر لے، تالاب کی شکل اختیار کر لے، عفونت اور سرانڈ پیدا ہو جائے تو انسان اس سے بھاگتا ہے۔ تو یعنی تم ایک ایسی قوم ہو کہ جن نے غور و فکر سے کام لینا بند کر دیا، تم تالاب اور جوہر بن گئے، رک گئے، آگے نہیں تم بڑھ رہے، تو یہ نتیجہ کیا ہے کہ چلتا ہوا قافلہ رک جائے تو کیا ہوگا؟ رک ہی نہ جائے، رکا ہی رہے اور صدیوں سے ایک مقام پر کھڑا رہے تو آخرکار ہلاک تو اس نے ہونا ہی ہے نا۔ اور یہ ہلاکت غضب اور رجس تم پر کیوں مسلط ہو گیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے کچھ نام اختیار کر لیے ہیں، سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، تم نے دین کے ماخذ میں تبدیلی کی ہے، تم نے اللہ کا دین اللہ کی کتاب سے لینے کی بجائے انسانوں سے لینا شروع کر دیا ہے جو تم ہی جیسے ناقص و ناتمام ہے، ان کے بارے میں کوئی سند اور اتھارٹی اللہ تبارک و تعالی نازل نہیں کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا دین اللہ کی کتاب سے کلام سے نہ لے اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور قانون دینے والا اور اپنا حاکم مان لے، وہ قوم ہمیشہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ تو سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، یعنی سلطان اتھارٹی کے بغیر دین اختیار کر لینا یہ غضب کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں کہ ہم تمہیں نعمتوں پر نعمتیں عطا کریں گے، لیکن ان نعمتوں کے اندر طغیان، طاغوت نہ بن جانا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کو پا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حدود کے اندر رکھنا۔ کیوں کہ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، کہ جو قوم نعمتیں پائے، نعمتیں تم پر موسلادھار بارش کی طرح برسے تو طغیانی نہ آنے دینا، سرکشی نہ کرنا، حدود شکنی نہ کرنا۔ کیوں کہ مَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس قوم پر حدود شکن ہونے کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ گویا کہ جب کسی قوم پہ ہلاکت آتی ہے تو ہلاکت کس چیز کا ثمرہ ہوتی ہے، نتیجہ ہوتی ہے کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمتوں کو حدود شکنی کے لیے، سرکشی کے لیے، نافرمانیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے۔ تو حدود الہی کے اندر رہ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرو، بھرپور استعمال کرو۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے تو آپ کو منزل مراد تک پہنچا رہی ہے، لیکن وہی پانی جو ہے اگر کشتی کے اندر آ جائے تو آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ نعمت الہیہ، انعامات الہیہ بہت ضروری ہیں، بشرطے کہ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ نظام سے، کتاب اللہ سے، اللہ کی رضا سے غافل نہ کر دے، اس آخری منزل کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ بن جائے تو یہ نعمت ہے، رکاوٹ بن جائیں تو یہی زحمت ہے۔ تو یہاں غضب کے بارے میں ہم نے بات کی، اب زلال کیا ہے؟ قرآن حکیم نے یہ کہا ہے کہ زلال کیا ہے؟ صحیح راستے کو چھوڑ دینا۔ اس کی ایک مثال دی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 میں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد اسلامہم وشہدوا ان الرسول حق وقد جاءہم بالبینات، کہ وہ قوم کیسے منزل تک پہنچے کہ جو دن رات شہادت دے رہی ہے کہ رسول حق ہے، رسول سچا ہے، رسول کی رسالت سچی ہے، لیکن وہ جن بینات اور دلائل سے جس نظام حیات کی طرف رسول ان کی رہنمائی کرتا ہے وہ اس پہ چلتے نہیں ہیں، اس کو اپنی منزل قرار نہیں دیتے، اس کو اپنا نصب العین بنا کر
آمادہ عمل نہیں ہوتے، اس کو جماعتی شکل میں اس سفر حیات کو اختیار نہیں کرتے، کھڑے کھڑے کہہ رہے ہیں رسول حق ہے، رسول سچ ہے، رسول برحق ہے، لیکن نظام حیات جو ہے وہ اس رسالت پر قائم نہیں کرتے، خلافت علی منہاج رسالہ قائم نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے کیف یہدی اللہ قوما، یہ منزل تک کیسے پہنچے، کیسے اللہ ان کو پہنچائے جبکہ منزل تک چلنے والا راستہ ہی انہوں نے ابھی اختیار نہیں کیا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے اولئک الضالون، یہ لوگ ہیں ضال۔ تو ضال کیا ہوئے؟ وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنے والے علم کو، نظام حیات کو، وحی کو اپنا کر منزل تک پہنچنے کے لیے جدوجہد ترک کر دیتے ہیں، جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں، انحطاط کا شکار ہو جاتے ہیں، دعائیں مانگنا مسلسل و پیام ان کا وتیرہ ہوتا ہے، لیکن عمل کے حوالے سے ان کا مقام زیرو ہوتا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلائے رکھ کہ جس پر چلتے رہنے کی وجہ سے تیری نعمتیں انفرادی اور اجتماعی طور پر، مادی اور معنوی طور پر عطا ہوتی ہیں، اور اے اللہ ہمیں اس جماعت میں جس کا یہ ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں اس جماعت میں شامل رکھ۔ اس جماعت کی ضد میں وہ جماعت ہوتی ہے جو تیرے راستے کو چھوڑ دیتی ہے اور چھوڑے رکھتی ہے اور نتیجتاً ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم سورہ فاتحہ کی ان ابتدائی آیات کے مفہوم سے باخبر ہوتے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ سورہ البقرہ پر گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔